اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو وہیں تھا۔ اس نے کہا ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ بخاری شریف۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین نعمتوں کے خزانے ہیں، ان نعمتوں کے خزانوں کے لیے کنجیاں ہیں۔ خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا بنا دے، یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور تباہی ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ برائی کی چابی اور بھلائی کا تالا بنا دے، یعنی گمراہی کا ذریعہ بنا دے۔ ابن ماجہ کی حدیث۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے ہمیں دے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔